ناظرین، کسی بھی سیاستدان کی کامیابی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ کارکنان کے ساتھ ساتھ سیاستدان کا خاندان بھی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم نے روایتی سیاسی خاندانوں کو تو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے دیکھا ہے، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری سپیچ میں جہاں ان کے ساتھ ان کی مشیر اور سیاسی ساتھی کھڑے تھے، وہیں ان کے خاندان کا ایک فرد بھی موجود تھا۔ اب ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے ان افراد پر ذرا نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے ماضی میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں اہم کردار ادا کیا اور ممکنہ طور پر آگے بھی کافی اہم ہونے والے ہیں۔ ٹرمپ کے خاندان میں پہلا دلچسپ کیریکٹر جو ہے ان کی موجودہ بیگم میلانیا ٹرمپ ہے۔ وہ 2017 سے 2021 تک امریکہ کی خاتون اول بھی رہ چکی ہیں، اور ظاہر بات ہے اس لیے اب اگلے 4 سال بھی وہ اسی خاتون اول ہوں گی۔ انہوں نے حال ہی میں میموار کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ وہ پہلی ریپبلکن خاتون اول ہیں جنہوں نے کتاب میں ابورشن رائٹس کی حمایت کی، حالانکہ ریپبلکن پارٹی اور ٹرمپ خود اس کے سخت مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ نے اس کتاب کی تعریف کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان میں دوسرے اہم کردار ایرک ٹرمپ ہے۔ یہ ان کے تیسرے بیٹے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر میں یہ بھی سٹیج پر موجود تھے۔ یہ ٹرمپ کے جو ریل اسٹیٹ بزنس ہے اس کو سنبھالتے ہیں۔ ان کی بیوی لارا ٹرمپ کو اسی سال مارچ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی کو چیئر جو ہے ان کو نامزد کیا تھا۔ یہ ٹرمپ کی کیمپین بھی کرتی رہی اور سیاسی طور پر پورے خاندان میں کافی سرگرم رہی۔ اس کے بعد ڈونلڈ جان ٹرمپ آتے ہیں جنہیں ٹرمپ جونیئر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ٹرمپ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ ایک طرف یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ٹرمپ خاندان کا کاروبار دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 2021 میں ایک بار پھر صدارتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، تب سے یہ ان کے سیاسی مشیر بھی ہیں۔ اور اب ناظرین، باری آتی ہے ٹرمپ خاندان کے سب سے طاقتور جوڑے کی۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے شوہر جیرڈ کشنر شامل ہیں۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ایوانکا اور ان کے شوہر نے جو ہے وہ سینئر ایڈوائزر کا جو ہے رول بھی ادا کیا تھا، اور کچھ عرصے کے لیے وہ سیاسی منظرنامے سے ہٹ گئے تھے۔ کل پھر انہوں نے ایک بار پھر انٹری دی ہے۔ جیرڈ کشنر جو کہ ان کے شوہر ہیں، ان کا کردار آنے والے دنوں میں کافی اہم ہونے والا ہے۔ ٹرمپ کے گزشتہ دور میں یہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے کی ایڈوائزر تھے، اور انہیں مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا، اس لیے وہ عرب دنیا پر کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اور 2020 میں انہوں نے ابراہیم اکارڈ میں جو ہوا تھا، اس میں ان کا بہت ہی کروشل اور امپورٹنٹ رول تھا، اس معاہدے کے بعد UAE، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا تھا۔ اس لیے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے حوالے سے اب جو ہے وہ ان کا کردار، یعنی کہ جیرڈ کشنر کا کردار بہت حد تک اہم ہو سکتا ہے۔ کشنر نے پچھلے دور میں عرب ممالک اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے کام کیا، لیکن ان پر اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے اس پورے عمل میں فلسطینیوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اپنا یہ کردار اس بار کس طرح ادا کرتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یہ بالکل کلیئر ہے کہ جیرڈ کشنر جو ہیں وہ اب آنے والے دنوں میں ایک سینٹرل کیریکٹر ہوں گے، خصوصاً جو اس وقت مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، وہ اس کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کس طرح ڈیل کرتی ہے، اس کو سپیئر ہیڈ جو ہے وہ جیرڈ کشنر ہی کریں گے۔ تو یہ تھا ٹرمپ کے خاندان کا ایک بریف سمری۔ ان تمام ناموں کو تو یاد رکھیے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں اور سالوں میں بار بار آپ کو یہ نام سننے کو ملیں گے۔